بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور دنیا آخرت میں کامیابیوں کامرانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ غزوہ خیبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اب اس کا یہ آگے تسلسل ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ خیبر میں جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کا جو پہلوان تھا اسے انہوں نے گرا دیا اور قتل کر دیا۔ مرحب بڑے تمتراک سے آیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ سر کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر گئی اور ضربت کی آواز فوج تک پہنچی۔ پہلوان کا مارا جانا عظیم الشان واقعہ تھا، اس لیے عجائب پسندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ میں افواہیں پھیلا دیں۔ معالم تزلزل میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تلوار ماری تو مرحب نے سر پر روکا، لیکن ذوالفقار خود اس کا سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا در جو سرتاپا پارا سنگ تھا اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا، یعنی کہ دروازہ اکھاڑ کے سنگ مرمر کا دروازہ تھا، لوہے کا دروازہ تھا، سنگ مرمر کا نہیں تھا، تو اس سے پھر آپ ڈھال کا کام لیتے رہے۔ اس واقعے کے بعد ابو رافع نے 7 آدمی کے ساتھ مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو جگہ سے بھی نہ ہل سکا۔ دیکھیں، وہ اتنا مضبوط تھا، اتنا وزنی تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں 7 بندے اسے نہیں اٹھا سکتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش، تو وہ اکیلے اٹھا لیا انہوں نے، وہ بھی جنگ میں۔ دیکھیں، تو یہ بس ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ علی میرا شیر ہے، شیروں میں تو پھر اس طرح جان ہوتی ہے۔ بظاہر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بڑی کمزور جسم کے مالک تھے، مگر بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی طاقت ان کو ملی ہوئی تھی۔ یہ روایت ابن اسحاق اور حاکم نے روایت کی ہے، لیکن بازاری قصے ہیں۔ علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں ترویج کی ہے، سب لغو روایتیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ابن اسحاق کی روایتیں ہیں یہ، اور سب ایسے ہی ہیں۔ بہرحال اگر یہ واقعہ جیسا بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کمی کوئی واقعہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں علی بن احمد فروغ کے حال میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے، روایت منکر ہے۔ ابن حشام نے جن سلسلوں سے یہ روایت نقل کی ہیں، ان میں سے ایک روایت میں تو بیچ ایک راوی کے نام سرے سے چھوڑ دیا۔ بہرحال فتح کے بعد غرض یہ کہ قلعہ قموس 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہود مارے گئے، جن میں حارث، مرحب، اسیر، یاسر، عامر، زیاد مشہور ہیں۔ اچھا، وہ پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اس قصہ اس طرح سے، بہرحال جو بھی ہے یہ تو واقع سچ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے پہلوان جو 1000 آدمیوں کے برابر تھا اسے شکست دے دی، ایک ہی وار میں اس کے سر کاٹ کے رکھ دیا، یہ تو مانتے ہیں نا۔ اچھا، تو صحابہ میں سے 15 بزرگوں نے شہادت حاصل کی، جن کے نام مفصل آئیں گے۔ فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود نے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضے میں رہنے دی جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ ادا کریں گے۔ یہ درخواست منظور ہوئی۔ بٹائی کا وقت آتا تو آصف عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے تھے کہ وہ غلہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہتے تھے اس میں سے جو حصہ چاہے لے لو۔ یہود اس عدل پر متحیر ہو کر کہتے تھے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی غلہ ہوا ہے تو مثال کے طور پہ جی 50 توڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 25 ادھر رکھ 25 ادھر رکھ دو۔ اب بندہ کہتا ہے موٹے موٹے صحیح بھرے ہوئے توڑے ہیں نا، وہ ایک سائڈ پہ کرو، یہ والے ہمارے نہیں۔ وہ فرماتے تھے 25 ادھر رکھو 25 ادھر رکھو، اب تمہاری مرضی ہے کون سا 25 ہمیں دیتے ہو کون سا اپنے پاس رکھتے ہو، یہ اب تمہاری مرضی۔ ایسا عدل کہیں ملے گا؟ خیر،
تو وہ یہود بھی یہ بات کہتے تھے کہ ایسا عدل زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ خیبر کی زمین تمام مجاہدین پر جو اس جنگ میں شریک تھے تقسیم کر دی گئی۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس بھی تھا۔ عام روایت میں ہے کہ مال غنیمت میں خمس کے علاوہ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر کر لیا جاتا تھا، جس کو صفی کہتے ہیں۔ اس بنا پر صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ کے واقعے کی تحقیق۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی نسبت بعض کتب حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو وحیہ قلبی کو دیا تھا، پھر کسی نے ان کے حسن کی تعریف کی تو ان سے مانگ لیا اور اس کے معاوضہ میں 7 لونڈیاں دیں۔ مخالفین نے اس روایت کو نہایت بدنما کر کے پیش کیا ہے۔ جب اصل روایت میں اتنی بات موجود ہے تو ظاہر ہے کہ مخالف اس سے کہاں تک کام لے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ حضرت انس نے سے منقول ہے، لیکن خود انس رضی اللہ عنہ سے متعدد روایتیں ہیں اور باہم مختلف ہیں۔ بخاری کی جو روایت حضرت خیبر کے ذکر میں ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حضرت صفیہ کے حسن کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے لے لیا۔ اصلی الفاظ یہ ہیں، جب خدا نے قلعہ فتح کرا دیا تو لوگوں نے آپ سے صفیہ بنت حی کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ اس کے شوہر اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ لیکن بخاری کتاب الصلاح میں خود حضرت انس کی یہی روایت اس طریقے سے منقول ہے کہ جب لڑائی کے بعد قیدی جمع کیے گئے تو حضرت وحیہ قلبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اختیار دیا کہ خود جا کر لونڈی لے آؤ۔ انہوں نے حضرت صفیہ کا انتخاب کیا، لیکن لوگوں کو اعتراض ہوا۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو وحیہ کے والی کیا جو قریظہ اور نذیر کی رئیسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوا اور کوئی اس کا لائق نہیں، یعنی کہ وہ ایک شریف عورت ہے، رئیس ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے میرے نکاح میں کر دو۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ابو داؤد میں یہ دونوں روایتیں ہیں اور دونوں حضرت انس سے مروی ہیں۔ ابو داؤد کی شرح میں ماضی مشہور محدث کا یہ قول نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ سے عقد کیا ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ بہت غلط روایتیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا آگے چل رہا ہے ذکر۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت صفیہ خاندان کے تباہ ہونے کے بعد خاندان سے باہر بیوی یا کنیزہ بن کر رہتی۔ وہ رئیس خیبر کی بیٹی تھی، ان کا شوہر بھی قبیلہ نذیر کا رئیس تھا۔ باپ اور شوہر دونوں قتل کیے جا چکے تھے۔ اس حالت میں ان کے پاس خاطر حفظ و مراتب رفع و غم کے لیے ان کے سوا کوئی تدبیر نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے لیے عقد میں لے لیں۔ وہ کنیز ہو کر بھی رہ سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاندانی عزت کے لحاظ سے ان کو آزاد کر دیا، پھر نکاح پڑھایا۔ بلکہ مستند احمد بن حنبل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ وہ آزاد ہو کر اپنے گھر چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا قبول کریں۔ انہوں نے دوسری صورت پسند کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حسن اخلاق، رحم، مصیبت زدہ کی چارنوازی کے علاوہ سیاسی اور مذہبی حیثیت سے بھی ایک کارروائی نہایت موزوں اور بجا تھی۔ اس طرح قسم کے طرز عمل سے عرب کو اسلام کی طرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسلام اپنے دشمنوں کے ورثاء کے ساتھ بھی کس قسم کا محسانہ اور ہمدردانہ سلوک کرتا ہے۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت جویری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور اس سلوک کا جو اثر ہوا وہ اوپر گزر چکا ہے پہلے۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز خیبر میں قیام کیا۔ اگرچہ یہود کو کامل امن و امان دیا گیا اور ان کے ساتھ ہر طرح کی مراعات کی گئی، تاہم ان کا طرز عمل مفسدانہ اور باغیانہ رہا۔ پہلا دباچہ یہ تھا کہ ایک دن زینب نے جو اسلام بن مشک کی بیوی اور مرحب کی بھاوج تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط کرم سے قبول فرمایا۔ زینب کے نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن حضرت بشر برار نے پیٹ بھر کر کھایا اور زہر کے اثر سے بالآخر ہلاک ہو گئے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دے دیا۔ پہلے مدینہ میں بھی امن دیا تھا، پھر یہ کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مل گئے، مکہ والوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی ترکیبیں کرنے لگے۔ پھر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، پھر یہ طے پایا کہ ان کو مدینے سے نکال دیا جائے۔
مدینہ سے نکل کے خیبر میں گئے، وہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا، مکہ والوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، سازشیں کرتے تھے کہ مکہ والے تو مرد نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے، اس طرح باتیں کر کر کے پھر اللہ نے کیا، پھر خیبر بھی فتح ہو گیا۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن دے دیا کہ تم اپنے طریقے کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، پھر بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ اب ایک عورت یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، دعوت قبول کر لی، صحابہ کے ساتھ یہ کھانا کھانے کے لیے گئے یا وہ لے کے آئے، یہ اب اس میں کتاب میں نہیں لکھا ہوا، بہرحال جب کھانا کھایا تو اس میں زہر تھا۔ دیکھو یعنی کہ سازشوں پر سازشیں، اور ان کی عورتیں بھی سازشوں میں شریک ہیں، خدا ہدایت دے۔ تو آپ سے زہر خود بالآخر ہلاک ہو گئے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے زہر سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو بلا کر پوچھا اس نے جرم کا اقبال کیا؟ یہود نے کہا ہم نے اس لیے زہر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں تو زہر خود اثر نہ کرے گا، اور پیغمبر نہیں ہیں تو ہم آپ کو آپ کے ہاتھ سے نجات مل جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے انتقام نہیں لیتے تھے، اس بنا پر آپ نے زینب سے تعارض نہیں فرمایا، لیکن جو 2-3 دن کے بعد حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ زہر کے اثر سے انتقال کر گئے تو وہ قصاص میں قتل کر دی گئی، یعنی کہ اس نے چونکہ ایک انسان کو قتل کیا ہوا تھا اس لیے اس کے بدلے میں اس عورت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہیل، حضرت محیطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 سالی کے زمانہ میں خیبر گئے۔ یہود نے حضرت عبداللہ رضی اللہ کو دھوکے سے قتل کر کے ایک نہر میں ڈال دیا۔ حضرت محیطہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خدمت میں آ کر واقع بیان کیا، آپ نے فرمایا تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے قتل کیا؟ عرض کیا کہ حضور وہ تو 50 مسلمانوں کو قتل کر کے بھی جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے تعرض نہیں کیا اور بیت المال سے مقتول کا خون بہا دلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت میں یہود نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سوتے میں کوٹھے پر سے گرا دیا کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گیا۔ اس طرح ہمیشہ فساد انگیزیاں کرتے رہتے تھے۔ مجبور ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کے اضلاع میں جلا وطن کر دیا۔ خزانہ خیبر اور اوسائے یہود کی سزا۔ خیبر کے واقعات میں ارباب سیر نے ایک سخت غلط روایت نقل کیا کہ وہ اکثر کتابیں منقول ہو کر متبادل اول ہو گئی ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی شرط پر امن عام دیا تھا کہ وہ کوئی چیز نہ چھپائیں، لیکن جب کنانہ بن رئی نے خزانہ بتانے سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ سختی کر کے سے خزانے کا پتہ لگائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکماک جلا کر اس کے سینے کو داغتے تھے یہاں تک کہ ان کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کو قتل کرا دیا، تمام یہودی لوڈیاں غلام بنا لی۔ اس روایت کا اس قدر حصہ صحیح ہے کہ کنانہ قتل کر دی گیا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خزانہ بتانے سے انکار کرتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں اس طرح کی واقعات ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اور جاتے ہیں ایک اور نقطہ، اس قدر عموماً مسلم ہے کہ خیبر کا واقعہ محرم میں پیش آیا، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ارادہ سے مدینہ کی طرف نکلے تو محرم کی آخر تاریخیں تھیں۔ محرم میں لڑائی شرعاً ممنوع ہے، اس لیے محدثین فقہاء میں اس توجیہ کے متعلق اختلاف پیدا ہوا۔ بہت سے فقہاء کا یہ مذہب ہے کہ اول میں البتہ ان مہینوں میں لڑائی ممنوع تھی، لیکن پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کہہ دو کہ اس مہینہ میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور خدا کی راہ سے روکنا، مسلمانوں خدا کی حد بندیوں کی اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو مجوزین نے یہ استدلال کیا ہے کہ فتح حرم، طائف کا محاصرہ، بیت رضوان، یہ سب ماہ حرم میں ہوئے، اس لیے اگر ماہ حرم میں لڑائی جائز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں کر جائز رکھتے؟ حافظ ابن قیم نے جواب دیا کہ ماہ حرم میں ابتدائی جنگ کرنا حرام ہے، لیکن اگر دشمن کو مدافع مقصود ہے تو بالآخر بلا اتفاق جائز ہے۔ یہ سب واقعات دفاعی تھے، صلی اللہ علیہ وسلم پیش دستی نہیں کی تھی بلکہ دفاع کیا تھا۔ بیت رضوان اس لیے کی گئی تھی کہ یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ سفیر ہو کر گئے تھے قتل کر دیے۔ تو یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں کیوں ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خیبر کی تقسیم کیا ہوئی. خیبر کی زمین 2 برابر حصوں میں تقسیم کی گئی. نصف بیت المال بیمانی اور سفارت وغیرہ کے لیے مصارف کے لیے خاص کر دیا گیا. باقی نصف جو مجاہدین اور جو اس غزہ میں شریک تھے مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا. کل فوج کی تعداد 1400 تھی. 200 سوار تھے. سواروں کے گھوڑوں کے مصارف کے لیے پیدل سے 2 گنا ملتا تھا. اس بنا پر یہ تعداد 1800 کے برابر تھی. اس حساب سے کل جائیداد کے 1800 حصے کیے گئے اور ہر مجاہد کے حصے میں 1 حصہ آیا. جناب سرور کائنات کو بھی عام مجاہدین کے برابر 1 ہی حصہ ملا اور فرمایا اور کا بھی عام لوگوں کی طرح 1 حصہ تھا. ملک کی حالات اور احکام فقہی. خیبر کی فتح سے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوا. اسلام کے حقیقی دشمن صرف 2 تھے، مشرکین اور یہود. اگرچہ مذہباً باہم مختلف تھے لیکن سیاسی اسباب کی بنا پر ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا. مدینہ کے یہود عموماً انصار کے حریف تھے. اس طرح خیبر کے یہود طوفان کے حریف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے مکہ اور مدینہ کے مشرکین اور منافقین سب مل کر کنفس واحدہ ہو گئے. خیبر کی فتح کے بعد یہود کی قوت بالکل ٹوٹ گئی. مشرکین کا ایک بازو جاتا رہا. اب تک اسلام چاروں طرف سے نرغہ کی حالت میں تھا. اس بنا پر بجز عقائد اور دوسری ضروری عبادت کے شریعت کے اور احکام کی تاسیس تعلیم کا موقع نہ تھا. شریعت کے احکام جیسا کہ عائشہ فرماتی ہیں حالات کے اقتضاء بتدریج آئے ہیں، چنانچہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. خیبر کی فتح سے تو یہود کی فتنہ انگیزیوں سے نجات ملی. ادھر حدیبیہ کی صلح سے مشرکین کی طرف سے فی الجملہ اطمینان حاصل ہوا. اس بنا پر اب مسلمان جدید فقہی احکام کی تعمیر کے قابل ہو چکے تھے. ارباب سیر نے غزوہ خیبر کی تذکرہ میں عموماً ذکر کیا ہے کہ اس موقع پر متعدد جدید فقہی احکام نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغ کی. ان کی تفسیر یہ ہے: پنجہ سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے، یعنی کہ باز اور کوا، چیل، یہ جو چیزیں پنجے سے پکڑ کر شکار کرتی ہیں نا، پنجے میں پکڑ کے کھاتی ہیں. اب مرغیاں پنجے میں نہیں پکڑتی، کبوتر پنجے میں نہیں پکڑتا، بٹیرا پنجے میں نہیں پکڑتا. یہ چیزیں جو ہیں اس طرح شتر مرغ پنجے میں پکڑ کے نہیں کھاتا. جو چیز پنجے میں پکڑ کے کھاتی ہے وہ حرام ہے. کوا حرام ہے، چیل حرام ہے، گدھ حرام ہے، باز حرام ہے، ایسے شکرا حرام ہے، الو حرام ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. درندہ جانور حرام. شیر، کتا، بلّا، چیتا، بھیڑیا، لگڑ بگا، یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. گدھا اور خچر حرام کر دیں. گدھا حرام ہے، خچر حرام ہے. اب تک معمول تھا کہ لونڈیوں سے فوراً تمتع جائز سمجھا جاتا تھا. اب استبراء کی قید ہو گئی، یعنی اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک، ورنہ 1 مہینہ تک تمتع جائز نہیں. چاندی سونے کا بتفاضل خریدنا حرام ہے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے چاندی اور سونا خریدنا بھی حرام قرار دے دیا گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ متع بھی اس غزوے میں حرام ہوا. وادی القرا اور فدق. تیمہ اور خیبر کے درمیان ایک وادی ہے جس کی بہت سی بستیاں آباد ہیں. اس کو وادی قرا کہتے ہیں. قدیم زمانہ میں عاد اور سمود یہاں آباد تھے. یاقوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ عاد و سمود کے آثار اب بھی باقی ہیں. اسلام سے پہلے ان بستیوں میں یہود آ کر آباد ہوئے، زراعت سے اور آب رسانی کو بہت ترقی دی اور اب یہود کا مخصوص مرکز بن گیا تھا. خیبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرا کا رخ کیا، لیکن لڑنا مقصود نہ تھا. مگر یہود پہلے سے تیار تھے. انہوں نے فوراً تیر اندازی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مدعم رضی اللہ عنہ اتار رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور وہ جہاں بحق ہو گئے. عام مورخین یہود کی تیاری کا ذکر نہیں کیا، لیکن امام بہقی نے صاف تصریف کی ہے: یہود ہمارے مقابلے کو تیر چلاتے ہوئے نکلے اور ہم تیار نہ تھے. بہرحال جنگ شروع ہو گئی، لیکن تھوڑے سے مقابلے بعد یہود نے سپر ڈال دی اور خیبر کی شرائط موافق پر صلح کر لی. ادائے عمرہ. صلح حدیبیہ کے بعد قریش سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال مکہ میں آ کر عمرہ ادا کریں گے. 3 دن قیام کر کے واپس چل جائیں گے. اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عمرہ ادا کرنا چاہا اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ واقع حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے بجز ان لوگوں کے جو اس اسلام میں مر گئے. سب نے سعادت حاصل کی. معاہدہ میں شرط تھی کہ مسلمان مکہ میں آئیں تو ہتھیار ساتھ نہ لائیں. اس لیے اسلحہ جنگ بطن یا حج میں جو مکہ سے 8 میل
ادھر ہے چھوڑ دیے گئے اور 200 سواروں کے دستہ اسلحہ کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک لبیک کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے یہ رج پڑھ رہے تھے، کافروں سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار کا وار کریں گے، وہ وار جو سر کو خوابگاہ سر سے الگ کر دے اور دوست کے دل سے دوست کی یاد بھلا دے۔ صحابہ کا جمع غفیر ساتھ تھا اور برسوں کی دیرینہ تمنا اور فرض مذہبی بڑے جوش کے ساتھ ادھر ادا کر رہا تھا۔ اہل مکہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ لوگ طواف کے پہلے 3 پھیروں میں اکڑتے ہوئے چلیں۔ عربی زبان میں اس کو رمل کہتے ہیں، چنانچہ آج تک یہ سنت باقی ہے۔ اہل مکہ نے اگرچہ چاروں ناچار عمرہ کی اجازت دے دی، تاہم ان کی آنکھیں یہ اس منظر کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھیں۔ رؤسائے قریش نے عموماً شہر خالی کر دی اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس آئے اور کہا، محمد سے کہہ دو کہ شرط پوری ہو چکی ہے، اب مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آپ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صغیر الحسن صاحبزادی امامہ جو مکہ میں رہ گئی تھیں، حضرت پاس چچا چچا کہتی دوڑتی آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں میں اٹھا لیا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھائی اور زید بن حارثہ نے اپنے دعوے پیش کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور زید کہتے تھے حمزہ میری مذہبی بھائی تھے، اس رشتے سے میری بھتیجی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعویٰ تھا کہ وہ میری ہمشیرہ بھی ہے اور پہلے میری گود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دعویٰ مساوی درجہ دے کر ان کو اسما کو گود میں دیا کہ وہ امامہ کی خالہ تھیں، پھر فرمایا خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آج ہم نے کیا کہتے ہیں غزوہ خیبر پڑھا، پھر اس کا رزلٹ پڑھا کہ کیا ہوا، پھر زمینیں کس طرح بانٹی گئیں، یہود کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے تحت 3 سال کے بعد عمرہ کیا کہتے ہیں ادا فرمایا صحابہ کے ساتھ۔ تو یہ سارے واقعات آج ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آج کا کیا کہتے ہیں لیسن تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میری آپ کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور جب میرا اور آپ کا آخری وقت ہو تو ہماری زبان کے اوپر جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔